بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، سارا دن یہ سیاستدانوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، چونکہ لوکل بات ہوتی ہے، لوکل کینڈیڈیٹس ہیں، پارلیمنٹ کے الیکشن آ گئے ہیں، تو ایک بریکنگ نیوز بھی آج آپ کو دینی تھی اور آپ دینے جا بھی رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت فری کرونے کے راشد جو ہیں وہ کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، الیکشن لڑ بھی چکے ہیں، کمون کا الیکشن بھی لڑے، اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کا بھی لڑے، تو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ راشد، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی آواز پر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، آپ کو اب رمضان مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ بہت تو راشد، کیا خبریں ہیں؟ میں کچھ خبریں ہیں میرے پاس، ظاہر ہے آپ کے پاس ہوگی، میرے پاس تو وہ سینہ گزٹ خبر ہوتی ہے۔ جی تو الیکشن آ گئے ہیں، تو آپ کیا آج خبر دینے جا رہے ہیں؟ کیا بریکنگ نیوز ہے آج کی؟ راجد صاحب، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا مجھے ٹائم دیا اپنے پروگرام کے اندر۔ اور خبر تو یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دی ہے کہ جو فری کون جو پارٹی ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا، یا ملا پارٹی سے باہر نکل گئی ہوں اب، کیونکہ پارٹی کا کوئی پروگرام نہیں تھا کھڑا ہونے کا، ان کے پاس ریلی کلیم بھی نہیں تھی، تو پھر مجھے جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑنا پڑا۔ اور کچھ اور بھی وجوہات تھیں، اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ پھر مجھے جو ہے نا وہ اب پارٹی چھوڑ کے تو پھر کوئی اور پلان بی کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پلان بنایا، کیونکہ اس قدر پروپیگنڈا چل رہا آپ کو پتہ ہے الیکشنز کے اندر، اور ساری جو رائٹ ونگ پارٹی ہیں وہ ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ جی ہم نے جو فارنرز کو باہر نکالنا ہے اور اسلام کو باہر نکالنا ہے۔ تو اس وقت میں ضروری تھا کہ پارٹی الیکشن لڑتی، ان کے پاس اتنی ویلیے کلیم تو نہیں تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں آزاد امیدوار تو لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ وہ نہیں لڑیں گے، وہ کمون میں بیٹھ کے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے۔ لیکن میرے خیال سے یہ بہت ضروری تھا کہ اس وقت میں جو ہے وہ جتنے زیادہ لوگ کھڑے ہوں الیکشنز کے اندر ہم لوگوں کی طرف سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کافی بڑا پرابلم انہوں نے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مین ان کا مقصد ہی یہی ہے الیکشنز کا کہ جی آپ مسلمانوں کو باہر نکال لیں، بس کسی طرح ان کو تنگ کریں، اور ہم لوگ اگر کھڑے نہیں ابھی ہوں گے، ہم لوگ ان کا اتنا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے یہ ہے کہ ہم کم سے کم آواز تو اپنی اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے اپنی پارٹی لیڈر سے بات کی، جو میرے ایکس پارٹی لیڈر ہیں سکندر صدیق، وہ میرا بڑا پیار محبت اور ہمیشہ ہی رہے گا، بڑی سپورٹ کی، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں بہت عزت رسپیکٹ دی ہے، لیکن وہ جو انرجی تھی، وہ جو میں چیز دے کے نکلا تھا، وہ چیز وہ مجھے نہیں نظر آئی پارٹی میں، اور وہ ختم ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کافی پرابلمس پہلے بھی رہے ہیں۔ تو کیونکہ آپ کو پتا میں کافی جو نا وہ فغاتنگ جس کو کہتے ہیں، وہ ایویک سر چیزیں نہیں کرنا، اور یہ لوگ میں دل لگے لوگ پیسے بھی کمائیں اور ینگسٹرز کے لیے بھی کام کیا جائے، کچھ فارنرز کے لیے بھی کیا جائے، بجائے کہ باتیں کرنے کے کچھ نہ کچھ ہلچل کی ضرورت تھی۔ تو وہ پارٹی میں یہ چیز مجھے جو پہلے تھی وہ نہیں نظر آئی مجھے، تو میں نے کہا میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کروں گا اور میں پھر آگے بڑھوں گا۔ تو بس اب یہ ہے کہ میں آگے بڑھ گیا ہوں، اب جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہوں میں کہ کسی طرح جو اپنی ٹیم کو میں اکٹھا کر کے تو میں آزاد امیدوار کا الیکشن لڑوں۔ ابھی 100% ڈیسائیڈ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے مجھے ابھی 2 دن پہلے ہی بتایا پارٹی لیڈر نے کہ جی ہم الیکشن پہ کھڑے نہیں ہو رہے، تو پھر میں نے جو ہے نا کل ہی وہ کیا کہ جی میں پھر پارٹی سے باہر نکل رہا ہوں۔ تو یہ صورت حال ہے صاحب۔ آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ مجیب صاحب نے چھوڑ دی، پھر شاہ صاحب نے چھوڑ دی، اور اب آپ نے بھی چھوڑ دی ہے۔ یہ کوئی آپ متفقہ فیصلہ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے تو نہیں کر رہے؟ نہیں، بالکل مجھے تو اس بات کا پتا بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نارملی وہ میں جتنا میں 5-6 سال پارٹی میں رہا ہوں، تو میرا ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ بڑے بڑے جتنے فنکشنز تھے فنکشنز کروانا، اور جو نا کچھ کرتے رہنا، کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا، اور اس وقت تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا ایک فغاتنگ ایک آپ کے جو نا اس کی طرح ہوتی ہے، جیسے آپ کی بزنس ہوتا ہے، تو اس میں آپ بیٹھ نہیں سکتے، اس میں آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جیسے آپ کی اگر بزنس بیٹھ جائے، جیسے آپ کا ریڈیو، اگر آپ انٹرویوز وغیرہ نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو ریڈیو ہے وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہے گا، کیونکہ اس میں ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوگی۔ تو میرے لیے تو ضروری ہے، آپ کو پتا میں تو ڈنمارک میں پیدا نہیں ہوا مجھے تو یہاں پہ آئے ہوئے 18 سال ہوئے الحمدللہ، لیکن ان 17-18 سال میں اللہ کا شکر ہے اتنی چیزیں کو وہ کیا، وہ اسی میں کیا، جیسے بڑے کہتے ہیں حرکت میں برکت۔ اگر آپ حرکت نہیں کرو گے، کوئی ہل جل نہیں کرو گے، تو یا اگر آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں سے کام نہیں کرنا چاہو گے تو پھر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دوسری پارٹیز کے ساتھ کام کیا جائے، تبھی تو ہماری آواز سنی جائے گی۔
اگر ہم اپنے چھوٹے سے ببل بنا کے بیٹھ جائیں گے پھر تو ہم آگے کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور ہم لوگ اتنے انٹیلیجنٹ, میں نے پہلے بھی کافی اپنے انٹرویوز میں کہا کہ ہمارے پاکستان یہ فارنر اتنے آگے ہیں, وہ چاہے آپ ہسپتال اٹھا لیں, چاہے اسکول اٹھا لیں, چاہے کمیونیشن اٹھا لیں, یونیورسٹی اٹھا لیں, کچھ بھی اٹھا لیں, ہم لوگ اتنے آگے ہیں. پیسہ اٹھا لیں, گاڑیوں, کچھ بھی اٹھا لیں, ہم لوگ اتنے آگے. ہمیں ضرورت ہے کیونکہ پولیٹیکل بندہ ایک نہیں, زیادہ سارے لوگ آئیں, کسی بھی پارٹی سے آئیں, سے فرق نہیں پڑتا, بس مل کے کہیں نہ کہیں کام کریں تاکہ ہم لوگ کا ایک پلیٹ فارم بن جائے. اب کیونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں, اب تو یہ اوپن جو نا وار پہ آگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا وہ جو پولیٹیکل کیا کہتے ہیں وہ پارٹی لیڈرز کی ڈبیٹ انہوں نے کی تھرسڈے کو نا راجہ صاحب, اس کے اندر جو رائٹ ونگ پارٹی ہے وہ پکچرز نکال کے لے کے آئی ہوئی تھی کہ جی یہ کرمنل ہے, یہ فارنر ہے. آف کورس جو کرمنل ہے, جو غلط کام کرتے ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن آپ سب کو تو بیچ میں مت گھسیٹیں. آپ سب کو ہی گھسیٹ رہے ہیں, آپ نے سب کو ایک ہی طرح کا کر دیا. اور وہ اب بلکہ جو نا وہ ٹینس فال کے تھی جو ہے وہ جو مارٹن مسز اسمتھ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم میرے فرکسن کے اوپر جو ہے نا وہ ہم اس پہ پھایا کریں گے, یعنی کہ ہم کہیں گے کہ جی وہ اسٹیٹ منسٹر بن جائے اگر وہ فارنروں کے خلاف اور ٹائٹ جو ہے نا پروگرام بنائے گی. تو اس پارٹی کے اس پولیٹیکل کیا کہتے ہیں وہ جو پارٹی پچھلی جو ڈبیٹ ہوئی تھی اس میں کسی انسٹیٹیوشن تک نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ فارنروں کے بارے میں ایسے کیوں بات کر رہے ہو. کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی. وہ سارے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طرح سارے جو ہے نا وہ معاہدہ کھڑے ہوئے تھے کہ جی ٹھیک ہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمیں ووٹ دے دو. بس نہ کسی نے فلسطین کے بارے میں بات کی, نہ کسی نے فارنر کے چھائے کے بارے میں بات کی. تو یہ صورتحال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پکا فیصلہ کر لیا, اور ابھی جو پارلیمنٹ کا الیکشن کہاں سے لڑیں گے, کوپن ہیگن سے لڑیں گے, کہاں سے جی لڑیں گے؟ کوپن ہیگن سے لڑوں گا, جس میں فلیکسپیا بھی شامل ہوگی, اور جو نستوک نام خیز کہتے ہیں اس کو, اس میں فلیکسپیا بھی آتی ہے, اس میں چھونپی اوتاوے آتی ہے. لیکن یہ ابھی تو ابھی 2 دن ہوئے ڈیسائیڈ کیا, تو ابھی آپ کے اس کے بعد میری جو نا میں نے اپنی میٹنگ کال کی ہوئی ہے, جو میرے لوگ جو میرے لیے کام کرتے رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ مجھے 150 جو ہے نا وہ اونس کے چاہیے, سگنیچر چاہیے مجھے. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اگر آپ آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے آپ کو اندر آنا. یہ ہسٹری میں 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آئے ہیں, کیونکہ آپ کو 20,000 ووٹ چاہیے, 20-21,000 ووٹ چاہیے, وہ کوئی کم ووٹ نہیں ہے. لیکن میرا کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ میں کسی طرح اندر آ جاؤں, میرا کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں لاسٹ ٹائم 2022 کے اندر 10,000 ووٹ ڈالے تھے ڈنمارک میں, وہ کیا سوچیں گے یار کہ دیکھو جس پارٹی کو ہم نے ووٹ ڈالے تھے وہ اس پہ سے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا. جیتنا نہ جیتنا وہ آپ کی نصیب کی بات ہے, لیکن دیکھو ایک کمون کے الیکشن کے اندر حالانکہ حالات اتنے خراب تھے, 7,000 پارٹی کو ووٹ ملے, یعنی کہ ووٹ آپ کہاں جائیں گے, یعنی کہ وہ لوگ کہیں گے جی ہم نے ووٹ ڈال کے ضائع کر دیا, ہماری کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو اندر آنا کافی نہیں ہوتا, آپ کسی کی آواز بن کے کھڑے ہوں کہ بھی ہاں میں نے یہ اوپن میں نے اعلان کیا کہ اگر 1 دن میں ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں تو میں نے اوپن آ کے میڈیا میں کہنا کہ بھئی یہ جو رائٹ ونگز پارٹی ہے میں ان کے خلاف کھڑا ہوں, اور میں صرف اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ بات سنیں, نہ مجھے کوئی جانتا, نہ میرے اتنے کوئی تعلقات ہیں, مطلب ان کے جس لیول کے سکندر بھائی جاننے ان کے تعلقات ہیں یا باقی پارٹی کے تعلقات ہیں, اتنا تو لوگ مجھے نہیں جانتے. لیکن میں نے اوپن ان سے یہ وار کرنے کہ تم ہمارے خلاف, یعنی کہ آپ کا پارٹی کا جو ہے وہ مین ایجنڈا ہی یہی ہے, تو میری پارٹی کا بھی یعنی کہ میرا آزاد امیدوار کا بھی ایجنڈا یہی ہے کہ میں اسی لیے ایک چھوٹا سا انسان کھڑا ہوں کہ میں تمہاری آواز کے آگے کھڑا ہو سکوں. وہ الگ بات ہے کہ میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں, لیکن میں کھڑا ہوں گا اور میں جواب دوں گا کہ تم لوگ ہم لوگوں کو بیوقوف مت سمجھو. اور یہ سارا پولیٹیکل پروپیگنڈا, عام جو ڈینش ہے وہ اتنے برے نہیں ہے راجہ صاحب, میرا تو ریگولر کام ہی ڈینشوں کے ساتھ ہے 99.9%. پچھلے 18 سال سے میرا ریگولر تعلق ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ رائٹ ونگ پارٹیاں کیا کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. جب میں چند دن میں ڈیسائیڈ تقریباً ہو گیا, لیکن مجھے اپنا پروسیس پورا کرنا, اگر وہ پروسیس میں کر سکوں گا تو کروں گا, نہیں تو لیٹس سی کیا ہوتا. تو میں نے ان لوگوں کی آواز بننا چاہتا ہوں جنہوں نے ہم لوگوں کو ووٹ ڈالے تھے, اور اسی لیے میں نے پارٹی چھوڑی ہے کہ یار اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, لیکن ان کو الیکشن لازمی لڑنے چاہیے تھے, اور آپ نے اتنی دیر سے ڈیسائیڈ کیا کہ جب ہم الیکشن نہیں لڑے, باقی ہم لوگ پاگل ہیں کیا. وہی ٹائم اگر میں اپنے بزنس میں لگاؤں تو میں ڈبل پیسے کما لیتا ہے, جو میں جا کے میٹنگوں میں بیٹھ کے اتنے دن رات لگائے ہیں, کتنے گھنٹے. تو وہ مجھے اپنے پارٹی لیڈر سے کوئی اتنا, کیونکہ پارٹی لیڈر اکیلا نہیں ہوتا, اس کی کوئی ٹیم ہوتی ہے. مجھے اس کی ٹیم کے ساتھ میں بہت زیادہ مجھے خوشی نہیں ہوئی پچھلے چند مہینوں میں, 6-8 مہینوں میں, جو انہوں نے اتنا زیادہ ایٹیچیوڈ ہمیں دکھایا کہ جی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے پولیٹیکل میں, جیسے ووٹ لے کے وہ بیٹھ گئے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. لیکن خیر ڈائی صاحب یہ صورتحال ہے.
چلیں راشد، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، یہ کوئی آپ کا پہلا الیکشن نہیں ہے، تو آپ کا جمہوری جی جی حق ہے، آپ جوان آدمی ہیں اور ایکٹیو جی ہیں، جی جمہوریت پر آپ کو یقین ہے پورا۔ جی 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 تو اب آپ تو اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا پیغام دیں گے؟ ظاہر ہے اب میں ان کے لیے اپنے بھی ایک شوق ہوگا۔ بالکل ظاہر بات ہے نا، ان کا تو خیال ہوگا کہ جی وہ سکندر کھڑا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ہوگا، کم سے کم ظاہر بات اس کی سکندر کی ایک آواز ہے نا، اس کی آواز کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ چلو لوگوں کو پتا ہو کہ چلو کوئی اس پارٹی سے نکلا ہوا کوئی اور بندہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو رہا، حالانکہ وہ ایکس پارٹی ہوگی لیکن لوگوں کو پتا بھائی اس پارٹی کو ریپرزینٹ بندہ کرتا رہا، لیکن ووٹرز کے لیے یہی ہے کہ اب اگر میں کھڑا ہوں گا تو میں آپ کو ریڈیو میں آگے اعلان کروں گا کہ چند دن کے اندر کہ جی میں اب کھڑا ہو رہا ہوں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ پلیز، مجھے کوئی پیسوں کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اکیلا جس کو لسٹنگ کہتے ہیں آزاد امیدوار کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ نارملی لوگ کہتے ہیں ہم الیکشن پہ نہیں کھڑے ہوتے بجائے کہ آزاد امیدوار ہونے کے، تو میں نے کہا کہ چاہے جتنا بھی مشکل ہو، اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہمارے لوگوں نے مجھے اتنا کچھ دیا یہاں پہ، تو میرا فرض بنتا کہ میں چاہے چھوٹی سی آواز اٹھاؤں لیکن آواز اٹھاؤں گا ضرور۔ اور جو ہے نا تو یہی پیغام ہے کہ جی پلیز آپ مورل سپورٹ کریں، اور اگر آپ بھروسہ تھوڑا سا کرتے ہیں تو ووٹ ضرور ڈالیں نکل کے، کم سے کم اگر آپ مجھے نہیں ڈالنا چاہتے تو کسی اور کو ڈال دیں، لیکن میرے لیے ضروری کہنا کیونکہ میں ایک آزاد امیدوار کھڑا ہوں، میرے لیے تقریباً ناممکن اندر آنا، تو اس لیے جتنے ووٹ پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور پارٹی مجھے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ملا لے، اور شاید میں اپنی ہم لوگوں کی آواز بن کے اس پارٹی میں چلا جاؤں۔ تو ووٹرز کو یہی ہے، پلیز گھروں میں مت بیٹھیں، نکلیں، اور میں اگر کھڑا ہوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کیسے مجھے جو ہے نا وہ قیمے کی طرح بھونیں گے کہ تم کس پارٹی سے آئے ہو اور تم کون ہو اور تم الیکشن لڑ رہے ہو، تو میں آپ کی مورل سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور میں یہی کہوں گا کہ اگر میں کھڑا ہوں گا تو پلیز ووٹ ڈالیں، خدا کے لیے میرے لیے نہیں ڈالیں، اپنے لیے ڈالیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہتے تو آپ لوگ بھی الیکشن پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم لوگوں کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، یہ کافی نہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ جا کے عجیب عجیب باتیں لکھ دیں، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لائیو بھی آئیں، ساتھ مل کے کھڑے ہو، جیسے فورنر ڈینش کھڑے ہوتے ہیں، مجھے ڈینش ہو سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پرابلم ہے جب ڈینش ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم فورنروں کو بالکل بالکل جو ہے نا بیوقوف و پاگل سمجھتے ہیں، اور پاکستانی اور باقی فورنر بیوقوف جو ہے نا وہ بیوقوف اور وہ اس طرح کے فضول نہیں ہیں، ہم لوگ بڑے عقل مند یہاں پہ لوگ ہیں، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ بزنس کیسے چلانا ہے، ہم لوگ کو پتا ہے گاڑی کہاں سے لینی ہے، پھر ہم لوگوں کو اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ پلیز، میری تو ویسے بھی کسی سے دشمنی نہیں ہے کیونکہ میں تو لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا فار گاڈ سیک رمضان کا مہینہ نکل کے ضرور ووٹ ڈالنا، اور اگر میں نہیں کھڑا ہوتا تو آپ کسی اور کو ووٹ ڈال دیں، کہ میں کھڑا ہوتا تو پلیز مجھے ووٹ ضرور ڈالنا، یہ کہنا راجا صاحب میں نے۔ راشد، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی بریکنگ نیوز دی۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، جب بھی کوئی انشاءاللہ بات بہت کرنی ہوئی تو ہم شکریہ، انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ انشاءاللہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے راشد، جو کہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے تو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کا، وہ بھی جو ہے وہ، اور یہ بھی بریکنگ نیوز ہے، انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ انہوں نے فری کرونے کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ اب 3 بندے جو ہیں فری کرونے کو چھوڑ چکے ہیں، تینوں یہ بڑے نام ہیں، چھوٹے نام نہیں ہیں۔